نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام غازی ملت، شہنشاہ میدان فصاحت و بلاغت و خطابت، سبحان اللہ، عالی مرتبت سیادت مآب، سبحان اللہ، آپ سب کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن، سبحان اللہ، حضرت قبلہ ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سبحان اللہ، اس پر کیف بزم محبت میں تشریف فرما سادات ذی وقار، علماء اہل سنت، شرکائے تقریب مقدس، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں آج بزم سادات میں حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس سٹیج پر کوئی خطیب وہ اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے جس خاندان کی یاد میں یہ محفل ہے، اللہ نے انہیں سیادت، قیادت اور خطابت کا تاج عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مجھ سے پہلے سبحان جب میں یہاں پہنچا تو فاضل جلیل حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے قرآن اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ دیدار سے پھیلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام دیدار سے پھیلا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں. سبحان اللہ. سادہ مفہوم یہ ہے محبوب، ہم نے شانیں دی تجھے تاکہ لوگ مانے مجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے شانیں دی تجھے لوگ مانے مجھے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو تلوار سے نہیں منوایا گیا بلکہ رخ مصطفیٰ کے دیدار سے منوایا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوب تجھے وہ عزتیں عطا کی، تجھے وہ عظمتیں عطا کی، تجھے وہ رفعتیں عطا کی، تجھے وہ شان عطا کی، تجھے وہ حسن عطا کیا، تجھے وہ جمال عطا کیا، تجھے وہ کمال عطا کیا. جو تجھے دیکھ لے گا وہ مجھے مان لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات نعرہ لگانے میں بخیل واقع ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سادات کے مرید تو بڑے سخی ہوتے ہیں، نعرہ سخی تو اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کوئی معجزہ نہ دکھاتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار چاند کو نہ توڑتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میرے آقا کریم علیہ السلام سورج کو نہ موڑتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے.
بلکہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے آقا کے کسی معجزے میں وہ وزن نہیں جو مصطفیٰ کے حسن میں وزن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. میں سارے معجزوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن میرے آقا کا بے مثال معجزہ یا صورت کا حسن ہے یا سیرت کا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے ارے شک وہ صورت بے شک کہ سبحان جس اللہ صورت کو دیکھنے والوں ہے. کو خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صورت کے بنانے والا خود قسمیں اٹھائے. بے شک ایک جملہ اور آگے کہوں گا. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے شانیں دی تجھے تاکہ لوگ دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے. کیا کہنا. سبحان اگر اللہ. آپ توجہ کر رہے ہیں تو میں ایک اور بات عرض کروں. اس کا دوسرا مطلب یہ حبیب جو تجھے نہیں دیکھتے وہ مجھے کیوں مانے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تجھے نہیں دیکھتے وہ مجھے کیوں مانے. اور اگر اور سادہ بات عرض کر دوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں حبیب میں چاہتا ہی نہیں کہ جو تجھے نہ دیکھے وہ مجھے مانے. میں یہ چاہتا ہوں جس نے مجھے ماننا ہو وہ پہلے تجھے مانے پھر مجھے مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا کہنا. کیا بات ہے. زندہ باد. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واہ واہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں بتاؤ مجھے کیسا پایا. کیا کہنا. علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب کی بڑی خوبصورت تقریر. اولیاء کرام میں اس طرف بھی آتا ہوں. فرمایا بتاؤ مجھے کیسا پایا. انہوں نے کہا صادق پایا امین پایا. بے شک. اتنا حسن سیرت، صادق پایا امین پایا. فرمایا کہو اللہ ایک ہے. کیا بات. توجہ ہے آپ کی. سبحان کہو اللہ. اللہ ایک ہے. علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اقبال اتنا پڑھے لکھے بندے ہو کر تم اللہ کو ایک مانتے ہو. یہ بڑی عجیب بد نصیبی ہے. پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جو منکر ہو. قبلہ بڑا عجیب چکر ہے. لوگ کہتے ہیں جی نام چومنا یہ تو ان پڑھ لوگوں کا کام ہے، تعظیم کرنا یہ تو ان پڑھ لوگوں کا کام ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کہا ایک جملہ عرض کر دوں، اگر بے نسبت علم ہو ابلیس کے راستے پر چلائے تو ادب سے دور لے جاتا ہے، اور با نسبت علم ہو جبرائیل کے راستے پر لے جائے تو فرشتے بھی سلام کرنے آیا کرتے سبحان ہیں. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بتاؤ مجھے کیسا پایا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت زندگی سبحان اللہ. جس کی قسمیں رب اٹھائے. بے شک. وہ حسین زندگی مجھے کیسا پایا. سب نے کہا آپ کو صادق پایا امین پایا. فرمایا پھر کہو خدا ایک ہے. اللہ اکبر. کہو اللہ ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اچھا ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں. اگر آپ کی توجہ ہو یہ اعلان توحید کا ڈائریکٹ ہوا کہ ذات رسول کے وسیلے سے ہوا. ذات رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ سبحان مجھے اللہ کیسا پایا. ارے اسلام کا پہلا اعلان یہ بتا رہا ہے توحید کی بات بغیر مصطفیٰ کے نہ کرنا، وسیلہ رسول کو چھوڑ کے خدا کی بات کرنا برباد کر دے گی. نبی کا دامن تھام کے بات کرو گے تو وہ بات آباد کر دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں ایک اور بات عرض کروں. اللہ اکبر. ابلیس جس کے ساتھی ہونے پہ بہت سارے لوگ خوش ہیں. کیا بات اپنے ہے. اپنے نصیب کی بات ہے نا. کیا کہنا. ہوا کریں خوش. پاکستان میں علامہ نعیمی صاحب ایک علاقہ ہے، میں وہاں گیا تو مجھے کسی نے کہا جناب یہاں ایک مولانا تشریف لائیں. انہوں نے بڑی 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے کہ یزید ہمارا امیر ہے، یزید ہمارا امیر ہے. میں ذرا زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں، جٹکا سا بندہ ہوں. میں نے کہا جناب آپ کو کیا اس میں فکر ہے پھر. کہنے لگے نہیں منہ پہ داڑھی تھی، وہ کہتا تھا یزید ہمارا امیر ہے. میں نے کہا داڑھی دیکھ کے نہ چکرایا کرو، داڑھی تو ابو جہل کے منہ پر بھی تھی. کیا بات. کہنے لگے وہ سارے جو آگے الو بیٹھے تھے وہ بھی خوش ہوتے تھے یزید ہمارا امیر ہے، یزید ہمارا امیر ہے. میں نے مجمع سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے. اگر منہ ہوں نا اس مسجد والے تو یزید امیر اچھا لگتا ہے، منہ اس مسجد والے ہوں تو امیر حسین اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. شیطان عالم تھا، عابد تھا، سب کچھ تھا. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس نے کہا نہیں مولا آدم کو سجدہ نہیں کرتا، تجھے کروں گا. اللہ نے فرمایا جھک. کہنے لگا نہیں مولا تیرے آگے جھکوں گا، جناب آدم کے آگے نہیں جھکتا. کیوں؟
اس نے کہا مولا خالق تو ہے، میں غیر کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ نے فرمایا آدم غیر ہوتا تو میں جھکنے کا کیوں کہتا؟ غیروں کے آگے کون جھکاتا ہے؟ وہ غیر ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا ہے۔ ابلیس نے کہا مسئلہ اس کا نہیں، پارٹیاں دو ہو جائیں گی، تیرے ماننے والے اپنا سمجھیں گے، میرے ماننے والے غیر سمجھیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، ابلیس نے کہا یہ تو غیر ہے، فرمایا غیر نہیں اپنا ہے۔ کہا مولا تو کہ اپنا ہے، میں کہوں گا غیر ہے۔ جو تیرے ہوں گے وہ ان کو اللہ والا سمجھیں گے، جو میرے ہوں گے وہ غیر سمجھیں گے۔ ارے پتہ چل گیا رحمان کے ماننے والے نبیوں اور ولیوں کو حزب اللہ کہتے ہیں، شیطان کے ماننے والے من دون اللہ کہتے ہیں۔ جن کو شیطان چاہیے وہ من دون اللہ کہیں، جنہیں رحمان چاہیے وہ حزب اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا انداز ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اپنا اللہ۔ اپنا طریقہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ولی بھی من دون اللہ، نبی بھی من دون اللہ، تو بے شرمو بتاؤ پھر حزب اللہ کون ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حزب اللہ کون ہے؟ تو بارہ حضرات محترم، میں بہت دور نہیں نکلنا چاہتا، فرمایا بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا صادق اور امین پایا۔ میں رک کے ایک بات عرض کروں، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت اللہ کی مرضی سے کیا تھا نا، تو میرے نبی نے یوں کیوں نہیں کہا تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے؟ فرمایا حبیب یہ نہ پوچھنا خالق کون ہے مالک کون ہے، خالق کو جانتے ہوتے تو تجھے کیوں بھیجتا؟ سبحان اللہ۔ مالک کو جانتے ہوتے تو تجھے کیوں بھیجتا؟ رازق کو جانتے ہوتے تجھے کیوں بھیجتا؟ یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، خالق کو نہیں جانتے، رازق کو نہیں جانتے، مالک کو نہیں جانتے، اس لیے تجھے بھیجا۔ جو تجھے مانے گا وہ مجھے مانے گا۔ حبیب ان سے پوچھ اپنے بارے میں، اگر یہ تجھے مانے تو مجھے مانے، اور اگر تجھے نہیں مانتے تو پھر مجھے بھی نہ مانے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات عرض کروں، میں نے کہا اسلام دیدار سے پھیلا۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کتنی مربع ظاہری طور پر سرکار کی ملکیت میں تھے، ظاہری طور پر کی بات کر رہا ہوں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، میں ظاہری طور پر کی بات کر رہا ہوں، مربع نہیں، دراہم و دنانیر نہیں، دولت کے انبار نہیں۔ در یتیم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، دولت کے انبار نہیں ہے، مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ بتائے وجہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب اگر ظاہری جائیداد ہوگی نا تو جائیداد کے لالچی تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اگر ظاہری جائیداد ہوگی جائیداد کے لالچی تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، دراہم و دنانیر ہوں گے تو پیسوں کے لالچی تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت کے لالچی تیرا کلمہ نہ پڑھے، دراہم کے لالچی تیرا کلمہ نہ پڑھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تیرا کلمہ پڑھے تیری زلفوں کا قیدی بن کے کلمہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اپنے موضوع کی طرف ہوں۔ سرکار کے دیدار سے اسلام پھیلا، میرے نبی علیہ السلام عالم دنیا سے عالم برزخ میں جلوہ گر ہونے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے حسن کی تصویر پھر بھی دے گئے۔ دھیان سبحان رہے، اللہ، سبحان یوں اللہ۔ تو صحابہ کرام سب کی عظمت کو سلام، بے شک، صدیق اکبر میرے نبی کی صحبت کے نور سے منور، بے شک۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی صحبت کے نور سے منور۔ لیکن سرکار جانے لگے تو آپ اپنی مکمل تصویر دے گئے۔ اب یہ دھیان سے سن لیجئے، وہ تصویر کیا ہے؟ وہ ذات حسنین ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے، سبحان میرے جملے اللہ۔ پہ غور کرنا، فرماتے تھے مولا کائنات کے جملے، من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ من الراس الی الصدر فلینظر الی الحسن۔ سبحان اللہ، سبحان مولا علی فرماتے تھے جو یہ چاہتا ہو میں رسول اللہ کی تصویر دیکھوں، سر سے لے کر سینے تک وہ میرے حسن کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب میں امام حسن کی عظمت بیان کروں یا سرکار کی، یا چپ رہیں یا سبحان اللہ کہنا ہے تو سب کہیں۔ سبحان اللہ۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر نہیں بولنا تو نہ بولیں، لیکن اگر بولنا ہے تو سارے بولیں۔ سبحان اللہ۔ اب پھر بول لیں محبت سے۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ مدنی میاں کا خوبصورت خطاب ہوگا، اور ہاشمی میاں قبلہ جلوہ گر ہیں، ان کے آپ خطاب سنیں گے اور بڑا مزہ آئے گا۔ میں بڑی سیدھی سادھی آپ کو بات کرنے لگا ہوں، علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔
میں قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہاں اگر سچے عقیدے کے ساتھ خوشامد سے پاک ہو کے ہاں کوئی بندہ میرے نبی کی آل کا نوکر بن جائے، آئے ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور سبحان جاتی ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کرام، واہ واہ، اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حج کرے، زکاتیں دے، علم پڑھے اور پڑھائے، عظمت رب کعبہ کی قسم آل محمد کا دشمن ہو، قیامت کے دن یہودی بن کے اٹھے گا۔ آل محمد سے پیار کرتا ہو، گنہگار بھی ہو، تو مصطفیٰ کی آل کا صدقہ بخشا جائے گا۔ واہ بے واہ، سبحان اللہ، 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 سبحان یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ سبحان اللہ، ہاں سید کوئی بات کرے نا، لوگ کہتے ہیں جی سادات کو بڑا نخرہ چڑھا ہوا ہے سید ہونے کا۔ میں سید نہیں ہوں، نہ بننے کا ارادہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، اس سبحان وقت سے پہلے موت دے کہ ہم نبی کی آل کے مقدس خون کو داغدار کرنے کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، حضور 200-400 میل وطن کیا بدلا کہ سید بن گئے؟ کیا بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دے لوگے، مصطفیٰ کو کیا دھوکہ دو گے؟ میرا مشورہ، اگر تو سید نہیں تو جعلی سید بن کے لانتی نہ بن، کسی سید کے جوڑے اٹھا کے جنتی بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ، تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ سبحان رسالت، اللہ، سبحان فیضان اللہ، مخدوم عالم، فیضان محدث اعظم، واہ بھائی واہ، آپ پریشان ہیں میری اس بات پر؟ نہیں ہے تو زور سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اونچی بولو، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خلافت۔ زندہ، زندہ باد، حق چاریہ حضرات غور فرمائیں، عجیب حالت ہو گئی حضرت، بڑی عجیب حالت ہو گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، جی سید ہر وقت کہتے ہیں ہم سید ہوں۔ میں نے کہا باپ علی جیسا ہو تو کون کمینہ ہے جو یاد نہ کرے؟ واہ 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 واہ، میری بات نہیں سمجھے؟ ماں ہو سیدہ زہرا جیسی ہائے ہائے، کہ رسول بھی کھڑے ہو کے استقبال کریں، کیا سبحان بات ہے، اللہ، اوہ، باپ ہو علی جیسا۔ سبحان اللہ، اور میرے ایک جملے پہ غور کرنا، چودھری کا بیٹا ہو چودھری ہونے پہ ناز کرتا ہے، نبی کا بیٹا نبی کے بیٹے ہونے پہ کیوں نہ ناز کرے؟ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، مولا امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ کہا تھا، بے شک، کہا لوگو عاجزی گود رسول سے تربیت میں ملی ہے، اگر فخر کرنے پہ آ جاؤں تو علی کا بیٹا ہونا میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اللہ، اونچی واہ آواز بھائی سے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہہ دوں جی آپ کنتم خیر امت ہیں، آپ بہترین امت ہیں، سارے پھولے نہیں سمائیں گے، اچھی بات ہے۔ بے حیا ہے وہ امتی جو نسبت نبی پہ ناز نہ کرے۔ سبحان اللہ، کنتم خیر امت ہیں، تم بہترین امت ہو، جس قوم سے مرضی تعلق رکھتا ہو، ہاں جی ہاں ہم بہترین امت ہیں۔ میں نے کہا مجرم ہو کے بھی کہنے لگے بالکل، گناہگار ہو کے بھی کہنے لگے بالکل، بد کردار ہو کے بھی کہنے لگے بالکل۔ کنتم خیر امت، اس لیے کہ خیر امت کردار کی وجہ سے نہیں کہا گیا، نسبت یار کی وجہ سے کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، تو کلمہ پڑھ کے بے لاجواب اور جن کی رگوں میں نبی کا خون آ جائے، اللہ اکبر، اس طرح نہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں۔ سبحان اللہ، اور یہ کوئی اقبال چشتی کی خشک آپ تقریر نہ سمجھے، ویسے میری تقریر خشک ہوتی بھی نہیں، اللہ، سنی ویسے بھی خشک نہیں ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خشکی سبحان کی اللہ، بیماری اور بلائیں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بندے نے ایک مرتبہ کہا تھا یار تم تقریر کرتے ہو، تقریر میں کبھی کبھی جہنم کا ذکر، میں نے کہا کبھی کبھی تو ہو ہی جاتا ہے، کہنے لگے نہیں ذرا زور لگا کے کیا کرو، میں نے کہا یار میلاد میں جہنم کے ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ واہ واہ سبحان بھائی واہ، اللہ، بہت خوب، پڑھنے لگے بندہ درود و سلام شروع ہو جائے جہنم کو، کرنے لگے نبی کی عظمت کی بات اور شروع ہو جائے جہنم کو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی عزت اور عظمت کے پاسدار بن کے رہنا، نبی پاک کے ساتھ غلامی کا رشتہ اور غیرت کا رشتہ مضبوط رکھنا،
عظمت رب کعبہ کی قسم نبی کو سنبھالنا بھی آتا ہے، عذاب خدا سے بچانا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ واہ، سبحان واہ، اللہ بہت۔ سبحان اللہ، یہ کوئی میرا نہیں، امام شافعی جیسا بندہ بے شک سبحان جھوم جھوم کے کہتا ہے آل النبی ذریتی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، ہم اللہ الیہ وسیلتی سبحان اللہ سبحان اللہ ارجو بہم اوتا غدن بے ید الیمین صحیفتی۔ سبحان اللہ سبحان امام اللہ شافعی کہتے ہیں لوگوں مجھے بے سہارا نہ سمجھو، کیا بات ہے، میرے ہاتھ میں دامن ہے اہل بیت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ محبت سے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن کے عرس میں آپ آئے سبحان ہیں جو اللہ۔ سرپرستی کر رہے ہیں سارے یہ سید سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خون اللہ۔ رسول۔ بے شک آئیے میں بات آگے بڑھاؤں۔ فرمایا جس نے سر سے لے کر سینے تک میرے نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسن کو دیکھے۔ اور یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غزالی دوراں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان۔ حضرات محترم، الحمدللہ اس خوبصورت بزم میں ایک اور عظیم المرتبت سید زادے کی جلوہ گری ہوئی۔ میں شہزادہ غزالی زماں علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کو چونکہ میک پہ میں کھڑا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا آپ ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم۔ حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل میری بخشش کا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں دامن آل رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ارجو اللہ، بہم اوتا غدن، کہا مجھے پکی امید ہے قیامت کے دن بے ید الیمین صحیفہ تھی، اللہ تعالیٰ مجھ شافعی کو نہیں دیکھے گا، آل رسول کے دامن کا صدقہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا۔ حضرت شیخ سبحان سعدی اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ کیا مزے کے لوگ تھے۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، سبحان اللہ، کہ مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، مولا تو کرم کرے میری دعا قبول کر لے، تیری مرضی، تو قبول نہ کرے تو مالک ہے، لیکن میری گزارش سن لے، منو دست دامان آل رسول، سبحان اللہ، خالی ہاتھ میں بھی نہیں، میں نے بھی آل رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ، آل سبحان رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے، مولا مجھے نہ دیکھ آل رسول کو دیکھ۔ سبحان اللہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جس کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا، اسے آقا کی زیارت ہوئی علیہ السلام، اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ فرمایا تو عبد القادر کا مرید نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، تیسری مرتبہ پھر، حضور علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، دوبارہ پھر، تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ چونکہ تو عبد القادر جیلانی کا مرید ہے تیرا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ میں اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں لوگوں خوشامد چھوڑ کے حقیقی معنی میں آل رسول کے غلام بن جاؤ، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت میں خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، معین
بے کساں والی ہند عطائے رسول. سبحان اللہ. برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں، ہم سب کچھ بعد میں ہیں، غریب نواز کے نوکر پہلے ہیں. سبحان اللہ. سبحان حق. اللہ. وہ غریب نواز جس نے لاکھوں کی تقدیر کو بدلا، حق حق سبحان اللہ. غریب نواز کے پاس وہ کون سا ہتھیار تھا؟ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، غوث پاک کے چہرے پر وہ اللہ کے انوار تھے کہ جو غریب نواز کے چہرے کو دیکھتا تھا اسے خدا یاد آ جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب نواز کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے. میں پھر اسی طرف پلٹا ہوں کہ اسلام دیدار سے پھیلا ہے. سبحان اللہ. کہیں میرے آقا کے چہرے کی صورت میں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. پھر ولیوں میں غوث اعظم کی صورت میں، سبحان اللہ. محدث سے کچھوچا کی صورت میں، سبحان اللہ. حضرت مخدوم اشرف سبنانی کی صورت میں، سبحان غریب اللہ. نواز کی صورت میں، سبحان مجدد پاک کی صورت میں. سبحان ارے اللہ. یہ اللہ کے ولی جس جس جگہ بیٹھ جاتے تھے اور جس کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑتی جاتی تھی وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی لاؤں. مولا علی نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ سر سے لے کر سینے تک حضور کی تصویر دیکھے وہ میرے حسن کو دیکھے. سبحان اللہ. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں. مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، جملے پہ ذرا غور کریں. فرمایا من سرہو ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ. مولا علی پاک کے جملے بتا رہے ہیں آل رسول کی شان سن دیکھ کے سارے خوش نہیں ہوتے، وہی خوش ہوتے ہیں جن کو رسول کے حسن سے پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی تصویر دیکھے میرے حسن کو دیکھے. تھوڑی میرے طرف دھیان دیں، یہ اعلان کہاں کیا؟ صحابہ کی موجودگی میں، جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہوا تھا. ممکن ہے کوئی کہتا علی پاک کے بیٹے ہیں اس لیے کہہ دیا. علی پاک کے بیٹے ہیں، صدیق اکبر نے بھی تو دیکھا، سبحان اللہ. حضرت عمر نے بھی تو دیکھا. صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھا کے کہا تھا شبیہم بالنبی. امام حسن حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر موجود ہیں اور حضرت صدیق اکبر کندھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں میرے ماں باپ حسن تجھ پہ قربان جائیں. مدینے والوں جس نے رسول کی تصویر دیکھنی ہو وہ حسن کو دیکھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں. صدیق اکبر تیرے کندھوں کو سلام، کبھی سرکار کے کام آئے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی سرکار کے کام آئے سبحان اور اللہ. کبھی یہی کندھے مصطفیٰ کی آل کے کام آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا لوگوں میری وفا دیکھو، میں کبھی حسن یار کا بیان کرتا ہوں اور کبھی حسن آل کو بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جس نے دیکھنا ہو سر سے لے کر سینے تک تصویر رسول وہ میرے حسن کو دیکھے. وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ سبحان اللَّهِ اللہ. مِنَ الصَّدْرِ إِلَىٰ كَعْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ. سبحان اللہ. فرمایا جو سینے سے لے کر ٹخنوں تک رسول کی تصویر دیکھنا چاہے علیہ السلام وہ میرے حسین کو دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی محبت کی بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کروں گا. حضرت قبلہ ہاشمی میاں کی بڑی شفقت، آپ نے مجھے کھلا ٹائم دیا لیکن آپ خطاب فرمائیں گے. شہزادہ غزالی زماں ہم تو خادم ہیں. بہرحال ان کی شفقت کو میں پھر سلام بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ادھر دیکھیے امام حسن پاک سر سے لے کر سینے تک میرے آقا کی تصویر، امام حسین پاک سینے سے لے کر قدموں تک میرے نبی کی تصویر. علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کا نقشہ یہ ہے اور دونوں اکٹھے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. نے جو بات کی ہے آپ کا جواب بھی اسی طرح آنا چاہیے تھا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو حسنین کا صدقہ حسن رسول کے انوار عطا کرے. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. کو محبت سے بولیے. سبحان اللہ. امام حسن پاک سر سے لے کر سینے تک میرے آقا کی تصویر. امام حسین پاک سینہ پاک سے لے کر قدموں تک میرے آقا کی تصویر. سبحان اللہ. اچھا بڑی پیار سے میری بات سنیے. علیحدہ علیحدہ یہ نقشہ ہے اور جب دونوں اکٹھے بیٹھتے ہوں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب دونوں اکٹھے بیٹھتے ہوں گے. یہاں پر ایک اور جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو.
یہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ حسن پاک سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین پاک سینے سے لے کر ٹخنوں تک ایک ہی صاحبزادہ پوری تصویر بن جاتا؟ سبحان اللہ، کیا حضور ایک صاحبزادہ پوری تصویر بن جاتا، ایک سر سے سینے تک، دوسرا سینے سے قدموں تک۔ فرمایا بات یہ ہے اگر تصویر ایک بن جائے تو لوگ ایک کو دیکھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تصویر ایک بن جائے تو لوگ ایک کو دیکھیں گے۔ سر سے سینے تک حسن، سینے سے پاؤں تک حسین۔ لوگوں تمہاری آنکھیں دو، میرے شہزادے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو میرے شہزادے دو۔ کبھی نگاہ اٹھے تو حسن پہ پڑے، کبھی اٹھے تو حسین پہ پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، واہ بھائی واہ، بہت۔ اور میری تقریر کا بالکل آخری جملہ توجہ سے سنیے، سرکار نے یہ پوری تصویر کیوں عطا کی؟ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا چہرے کا رنگ اترا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور میں سوچ رہا تھا آپ کا وصال ہوگا، ہمارا بھی وصال ہوگا، آپ کے صدقے جنت ملے گی، میں سوچ رہا تھا اس جنت میں کیسے گزارا ہوگا جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ، اس جنت میں کیسے گزارا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس پہ میرے اس پہلے جملے پہ بات آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے رب کے خزانے میں بھی عاشقوں کے اطمینان کے لیے یار کے دیدار سے بڑھ کے نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو نبی پاک کا دیدار ہے یہی اللہ کا دیدار بھی ہے۔ حضرات یہ علیحدہ بات ہے، سنیے، حضور میں سوچ رہا تھا کیا بنے گا، ابھی آقا چپ تھے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، حبیب جو تیرے نوکر ہیں جنت میں ایسی جگہ دوں گا جب نگاہ اٹھائیں گے تیرا دیدار ہو جائے گا۔ اب سنیے، سرکار نے فرمایا جنت میں نہیں جی لگنے والا، میں پردہ کر جاؤں گا، ابو بکر کا گزارا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، نہیں، پھر سنیے، میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، ابو بکر کا گزارا کیسے ہوگا، عمر کا گزارا کیسے ہوگا، عثمان کا گزارا کیسے ہوگا، صحابہ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا صحابہ میں رحمت للعالمین ہوں، تم نے بڑی خدمات کی ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جاتا، میں حسنین چھوڑ جاؤں گا، پیار سے دیکھ لینا، جی چاہے تو حسنین کو دیکھ لینا، جی چاہے تو دونوں کی صورت میں جلوہ شاہ ثقلین کو دیکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان نعرہ اللہ، حیدری، واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ تھے ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے جو ایک مدلل مکمل خطاب فرما رہے تھے حضرت قبلہ مفتی اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں بہت محدث اعظم مشن یو کے کی طرف سے اور یو کے میں بھی لندن، ڈیوزبری، بلیک برن، بولٹن اور دوسرے تمام محدث اعظم مشن کی جہاں برانچیں ہیں، میں ان سب کی طرف سے حضرت علامہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ ابھی دوران خطاب جو عظیم المرتبہ شخصیت تشریف لائی ہے ہمارے آپ کے درمیان، جن کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا، وہ حضرت تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور غزالی دوراں کے صاحبزادے ہمارے مخدوم حضرت قبلہ ابھی تشریف لائے ہیں، اب آپ ان کے خطاب سماعت فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں چونکہ تھوڑی سی وقت میں دیر ضرور ہو گئی ہے۔